السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 7۔ انہوں نے سب طرف نظر دوڑائی۔ اسی وقت وہ شہروز کے لیے چائے لے کر آتی نظر آ گئی تھیں۔ انہیں دیکھ کر شہروز فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور بڑھ کر ان کے ہاتھ سے کپ تھام لیا۔ پھر اس کی طرف خوشمکی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے، ربیہ، آپ کو خیال نہیں آیا؟ اماں چائے بنا رہی تھیں۔ تو کیا ہوا؟ اماں کہنے لگیں، یہ سب تیار ہو رہی تھیں تو میں نے سوچا کہ میں ہی بنا لوں چائے۔ آپ ربیہ سے کہہ دیتی، خود آپ نے کیوں زحمت کی؟ چلو تم چائے پیو، اماں نے کہا تو انہوں نے کھڑے کھڑے 2-3 گھونٹ میں ہی چائے ختم کر ڈالی۔ پھر خالی کپ اس کی طرف بڑھا دیا، جسے لے کر وہ فوراً کچن میں چلی آئیں۔ اسے ان کا یوں سب کے سامنے ڈانٹنا بہت برا لگا تھا۔ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگے ہیں، اندر ہی اندر کھولتے ہوئے سوچا، کچھ زیادہ ہی متعجب ہونے لگے ہیں، کچھ زیادہ ہی پوز کرنے لگے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتی، کسی دن سب کے سامنے ایسی کھری کھری سناؤں گی کہ یاد کریں گے۔ کپ رکھ کر واپس آئی تو اندر کے غصے کا اظہار چہرے پر بھی ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ تو گئے لیکن کوئی توجہ نہیں دی۔ اماں سے اجازت لے کر باہر نکل آئے۔ وہ کچھ روٹی روٹی سے ان کے برابر آ بیٹھی تھی۔ موڈ ٹھیک کریں، گاڑی سٹارٹ کرتے سرگوشی میں قدرے روب سے کہا، روب جمانے کی کوشش نہ کریں ورنہ سنجیدگی سے خفا ہو جاؤں گی۔ لہجے کی خفگی وہ چھپا نہ سکی، جسے محسوس کر کے انہوں نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر گاڑی فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ پتہ ہے شہروز بھائی، اماں اپنی باتوں کے دوران اچانک انہیں مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ ہی کہہ رہی تھی کہ آپ نے جان چھڑانے کے لیے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور یہ کہ آپ اپنا کام چھوڑ کر کبھی نہیں آئیں گے۔ ہو سکتا ہے ان کے نزدیک وعدے کی کوئی اہمیت نہ ہو، لیکن میں جب وعدہ کرتا ہوں تو ہر حال میں اسے پورا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات انہیں اب تک سمجھ لینی چاہیے تھی۔ وہ صرف اسے سنانے کی غرض سے آہستہ آواز میں بولے، اور کون سی بات سمجھی ہے جو یہ سمجھیں گی؟ وہ خاموشی سے گردن مڑ کر شیشے سے باہر دیکھنے لگی۔ ہما پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے بات کیوں چھیڑ دی۔ اس وقت الجھنا مناسب نہیں سمجھا، اس لیے خاموشی اختیار کیے رکھی۔ ساحل پر اترتے ہی ٹھنڈی ٹھنڈی نم ہوا نے یوں استقبال کیا کہ اس کا موڈ آپ ہی آپ ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن ان سے پھر بھی بات نہیں کی۔ چھوٹی آپا نے وہ جگہ منتخب کی جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھتے انہوں نے کہہ دیا کہ اب کوئی انہیں یہاں سے اٹھنے کے لیے نہ کہے۔ وہ نہ گیلی ریت پر چلیں گی اور نہ ہی انہیں لہروں کا تعاقب کرنا پسند ہے۔ بھئی ہم تو لہروں کا تعاقب ضرور کریں گے، کلثوم نے کہا، ساتھ ہی ہما کو چلنے کا اشارہ کیا۔ ہم جائیں شہروز بھائی؟ ہما پوچھنے لگی۔ ہاں لیکن زیادہ دور نہیں۔ وہ دونوں نرم نرم ریت پر تقریباً بھاگتی پانی تک چلی گئی تھیں۔ آپ دونوں پلیز میری وجہ سے یہاں رکے نہ رہیں، چھوٹی آپا شہروز بھائی کو مخاطب کر کے کہنے لگیں تو وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گی چھوٹی آپا، آپ کے پاس بیٹھوں گی۔ وہ جان پوچھ کر انہیں نظر انداز کر کے چھوٹی آپا کے پاس بیٹھی تو وہ ہونٹ بھینچتے ہوئے ٹہلنے کے انداز میں آگے نکل گئے تھے۔ ربیہ، یہ کیا حرکت ہے؟ چھوٹی آپا اسے سنجش کرنے لگی۔ تمہیں یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کیوں؟ شہروز بھائی ہو سکتا ہے مائنڈ کریں۔ جاؤ، بیچارے اکیلے کھڑے ہیں، جاؤ نا، کیا تمہیں خیال نہیں؟ چھوٹی آپا نے اسے دھکیلا تھا تو وہ اندر ہی اندر کرتی ان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ انہیں مخاطب نہیں کیا، خود کلامی کے سے انداز میں کہنے لگی، لگتا ہے سب نے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے، ہر ایک کی زبان پر ایک ہی جملہ ہے، کیا تمہیں خیال نہیں؟ جیسے میں نے ٹھیکہ لے رکھا ہے نا ہر بات کا خیال رکھنے کا۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے اسے دیکھ رہے تھے جو بری طرح جھنجھلائی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو نہیں بلایا، آپ اطمینان سے وہاں بیٹھ سکتی ہیں، وہ اپنی ناگواری سے بولے تھے۔ اطمینان سے؟ لہجے میں ہلکا سا طنز سمٹ آیا تھا۔ کہیں اطمینان سے کہیں اطمینان ہے میرے لیے؟ یہاں آئی ہوں تو آپ کہیں گے کہ صوفیہ اکیلی بیٹھی ہیں، آپ کو خیال نہیں، ان کے پاس تھی تو آپ کے پاس آپ کے بارے میں احساس دلا رہی تھیں۔ آخر آپ سب مجھے سمجھتے کیا ہیں؟ کیا میں بے حس ہوں جو ہر وقت میرے احساس کو بیدار کرنے کی فکر میں لگے رہتے ہیں؟ برائے مہربانی مجھے ہر وقت ٹوکنے سے گریز کریں، ورنہ اس کے خاموش ہونے پر سوالی نظروں سے دیکھنے لگے۔ وہ کچھ دیر تک پرسوچ انداز میں ان کی طرف دیکھتی رہی، پھر کچھ کہے بغیر چل پڑی۔ وہ حیران ہوئے اور اسے جاتے دیکھنے لگے۔ نرم نرم ریت پر قدموں کے نشان چھوڑتی لمحہ پہ لمحہ ان سے دور ہوتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ایک دوسرے کا تعاقب کرتی لہریں اس کے پیروں سے ٹکرانے لگی تھیں۔ وہ پھر بھی چلتی رہی اور وہ جو اس پر نظر جمائے کھڑے تھے اس وقت چونک گئے۔ جب وہ گھٹنوں تک پانی میں تھی اس وقت بھی وہ نہیں رکی تھی۔ ربیہ، ہونٹوں کی بے واز جنبش کے ساتھ پہلے پلٹ کر چھوٹی آپا کی طرف دیکھا۔ وہ ہر طرف سے بے نیاز ریت پر انگلی کی مدد سے لکیریں کھینچنے میں مصروف تھیں۔ انہیں متوجہ نہ پا کر انہوں نے ربیہ کے پیچھے دوڑ لگا دی تھی۔ ربیہ اسے کچھ فاصلے پر تھے کہ آواز دے ڈالی، وہ نہیں رکی تو ایک پل میں درمیانی فاصلہ طے کر کے اس کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ارادے کیا ہیں آپ کے؟ انہوں نے غصے سے پوچھا۔ شہروز احمد، وہ براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتی بولی، اگر میں آپ کی ورنہ کے جواب میں یہ کہتی کہ میں ان پانیوں میں اتر جاؤں گی تو آپ مذاق سمجھتے، ہنس کر ٹال دیتے، اس لیے میں عملی مظاہرہ کر رہی ہوں۔ ہوش میں ہیں آپ؟ قطعی ہوش میں ہوں، اور آپ پلیز سامنے سے ہٹ جائیں، میں سچ مچ پانیوں میں اترنا چاہتی ہوں۔ مجھے نہیں گزارنی ایسی زندگی جس میں خود میرا عمل دخل نہ ہو۔
یہ بات آپ اسے کہیں جس نے آپ کے لیے یہ راستہ منتخب کیا ہے۔ ثاقب حسن کا ذکر ہو اور ان کی پیشانی شکن آلود نہ ہو، یہ تو ممکن ہی نہیں تھا۔ زندہ رہی تو اس سے بھی پوچھ لوں گی کہ میرے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق اسے کس نے دیا۔ واپس چلیں۔ وہ اس سلسلے میں مزید کوئی بات نہیں کہنا چاہتے تھے اور نہ سننا چاہتے تھے۔ میں آگے تو جاؤں گی، واپس نہیں۔ بیوقوفی کی بات مت کریں۔ وہ اس کی کلائی تھام کر تقریباً کھینچتے ہوئے واپس لے آئے اور چھوٹی آپا کے پاس بٹھاتے ہوئے نارمل لہجے میں انہیں مخاطب کرنے لگے۔ ہم لوگ ذرا آگے تک نکل گئے تھے، سراسر دھوکہ۔ اس نے گھٹنوں پر تھوڑی ٹکاتے ہوئے سوچا، نہ صرف دوسروں کو بلکہ اپنے آپ کو بھی، اور چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کی طرح پل بھر میں موڈ تبدیل کر لیا کروں۔ ناممکن، مجھ سے یہ سب نہیں ہو سکتا۔ میں کبھی بھی ان کی طرح اتنی کامیاب اداکاری نہیں کر سکتی۔ تم تو پوری بھیگ گئی ہو۔ چھوٹی آپا کے کہنے پر اس کی سوچیں منتشر ہوئیں۔ طویل سانس لے کر سیدھی ہو بیٹھی۔ میرے منع کرنے کے باوجود باز نہیں آئی، اتنی دور نکل گئی۔ شہروز ان کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولے، تمہیں شہروز بھائی کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ دیکھو تمہارے ساتھ وہ بھی بھیگ گئے ہیں۔ چھوٹی آپا نے یوں ہی ان کی طرفداری کی، لیکن وہ حد سے اکھڑ گئی۔ بہت گنہگار ہو گئی ہوں میں، ان کی بات نہ مان کر۔ سزاوار ٹھہری ہوں تو دیجیے سزا مجھے۔ ربیہ، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چھوٹی آپا کے ساتھ وہ بھی حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پاگل ہو گئی ہوں۔ پیشانی گھٹنوں پر رکھ کر چہرہ چھپا لیا تو انہوں نے اشارے سے چھوٹی آپا کو منع کیا کہ اسے نہ چھیڑیں۔ چھوٹی آپا سر ہلاتی ہوئی دور بیٹھی کلثوم اور ہما کو دیکھنے لگی، جو دنیا جہاں سے بے خبر نہ جانے کن باتوں میں مصروف تھیں، اور یہاں کتنی دیر تک مکمل خاموشی چھائی رہی۔ لمحے چپ چاپ سرکتے رہے۔ آسمان کی وسعتوں پر سفر کرتا سورج اب شاید نیلے پانیوں میں اترنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بیچ آسمان میں جو دودھیا رنگ نظر آتا تھا اب نارنجی لبادہ اڑ چکا تھا۔ اس کی سرخی مائل شعاعیں پانی کی سطح پر چمکتی نظر آ رہی تھیں۔ کائنات کو انوکھا حسن بخش کر لمحہ بلمحہ اجل ہو رہا تھا۔ دیکھیں صوفیہ، غروب آفتاب کا منظر کس قدر دلفریب ہے۔ شہروز نے چھوٹی آپا کو مخاطب کر کے کہا تو وہ اسی طرف دیکھنے لگی۔ آپ آنے سے انکار کر رہی تھی نا؟ اچھا ہوا آ گئیں، ورنہ اس دلفریب منظر کو دیکھنے سے محروم رہ جاتی۔ میں تو ویسے بھی محروم ہوں۔ جانے کیسے چھوٹی آپا کہہ گئی تھیں، ورنہ وہ تو خاصی محتاط رہا کرتی تھی، خاص طور پر دولہا بھائی کے سامنے، اور شہروز احمد کے سامنے بہت ریزرو رہ کر اپنے آپ کو مطمئن پوز کیا کرتی۔ اس وقت پتہ نہیں کیسے اندر کی محرومی کے احساس نے اچانک بیدار ہو کر ان کے چہرے اور لہجے کو بھی گرفت میں لے لیا تھا، جسے محسوس کر کے وہ کہنے لگی، ہر شخص ہی محروم ہے، کسی نہ کسی پہلو سے ادھورا۔ نہیں شہروز بھائی، ہر شخص محروم نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو محرومی کا احساس کبھی نہ جاگتا۔ کسی کو اللہ میاں نے بساط سے بڑھ کر نواز دیا ہے تو کسی کو بساط بھر بھی نہیں۔ وہ جو گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی، چھوٹی آپا کی بات پر چونکی اور سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہی تھیں، انسانوں کے درمیان یہ تفریق گو کہ خود اس کی اپنی پیدا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو بلندی پر کھڑا ہے وہ پستی والے کو تھام لے، اور ہم انسانوں نے اس تفریق کو تو قبول کر لیا، لیکن اس کی دوسری بات پر عمل نہیں کرتے۔ بلندیوں کو چھونے والے پستیوں کی طرف حقارت سے دیکھتے ہیں۔ آپ کہیں گے شہروز بھائی کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، اور میں بھی مانتی ہوں کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی میں بات کر رہی ہوں۔ مجھے آپ سے اتفاق ہے، وہ کہنے لگے، لیکن یہ جو معاشرتی یا طبقاتی فرق کو آپ نے بلندی اور پستی کا نام دے دیا ہے، تو یہاں میں اختلاف کروں گا۔ پتہ نہیں آپ کے تصور میں بلندی کیا ہے۔ میں تو جب سر اٹھا کر دیکھتا ہوں تو بلندی پر صرف آسمان ہی نظر آتا ہے، جو بلا امتیاز سب پر سایہ فگن ہے اور جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں چھو سکتا۔ قدرے توقف کے بعد کہنے لگے، اور گہرے پاتالوں کا تو نام پستی ہے۔ میرے نزدیک پاتال میں جو گرتا ہے وہ اپنے کردار کے ہر پہلو سے ادھورا، اور جو اپنی آبرو کی حفاظت نہ کر سکے، ایسا شخص جو خود اپنے ضمیر کی عدالت سے سرخ رو نہ ہو سکے، اسے کوئی دوسرا کیسے تھامے گا بھلا؟ چلیے، آپ نے بلندی اور پستی کی نشاندہی تو کر دی، اور یہ بھی کہ اپنے غلط کردار اور عمل کی بنا پر ہی آدمی پستی میں گرتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو بنا کسی قصور کے، بنا کسی گناہ کے پستیوں میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ وہ واقعی قابل رحم ہیں، لیکن یہ فیصلہ کون کرے گا کہ وہ خود گرے ہیں یا دھکیلے گئے ہیں؟ یہ جاننا کون سا مشکل کام ہے؟ اس نے پہلی بار گفتگو میں حصہ لیا، وہ بھی یوں جیسے مذاق اڑا رہی ہو۔ جو طاقتور ہوگا وہ یقیناً دوسرے کا حق مارتے مارتے پستی میں جا گرا ہوگا، اور کمزور کا دھکیلا گیا ہوگا۔ بائی دی وے، آپ کے سر پر جو بھوت نما شے تھی وہ اتر گئی کیا؟ وہ مسکراہٹ دبا کر بولے تو وہ پھر لا تعلق سی نظر آنے لگی۔ عجیب لڑکی تھی، دل کے تاروں کو چھو کر بھی انجان۔ ہاں تو صوفیہ، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ وہ اسے مزید چھیڑنے کا ارادہ ملتوی کر کے پھر چھوٹی آپا کی طرف متوجہ ہوئے۔ چھوڑیں شہروز بھائی، ہم کچھ زیادہ ہی سنجیدہ گفتگو لے بیٹھے ہیں۔ اس وقت تو ہمیں اس ماحول کی مناسبت سے ہلکی پھلکی باتیں کرنی چاہیے۔
ہاں، وہ طویل سانس لے کر براہ راست اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگے، ماحول کی مناسبت سے تو یہ کہنے کو جی چاہ رہا ہے کہ یہاں اتری ڈھیر ساری خوبصورتیاں اس لڑکی کی مرہون منت ہیں جو روٹی روٹی ہم سے لا تعلق نظر آنے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ میرے خدا، اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ چھوٹی آپا کی طرف دیکھا، وہ ہنس رہی تھیں اور وہ شوخی پر آمادہ۔ سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کرے، گھبرا کر کھڑی ہو گئی، کلثوم کو آواز دے ڈالی اور اس آواز پر ان دونوں نے چونک کر دیکھا۔ وہ بھاگی چلی آئی تھیں۔ کیا ساری زندگی یہیں بیٹھنے کا ارادہ ہے؟ اپنی کیفیت چھپانے کے لیے ان دونوں کو خواہ مخواہ ڈانٹنے لگی۔ ان پر کیوں خفا ہو رہی ہیں؟ شہروز اٹھتے ہوئے بولے، آپ خود بھی تو یہاں اطمینان سے بیٹھی تھیں۔ چلیں چھوٹی آپا۔ وہ ان کی بات نظر انداز کر کے چھوٹی آپا کو اٹھانے لگی۔ پھر واپسی کے لیے پہلے انہوں نے چائنیز میں کھانا کھایا، اس کے بعد اس کے کہنے پر کچھ دیر کے لیے بڑی آپا کے پاس رکے اور پھر جب گھر آئے تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ دن بھر کے تھکے ہارے ابا میاں سو چکے تھے اور اماں ان کی راہ تک رہی تھیں۔ شہروز احمد ان سب کو چھوڑنے تک اندر آئے تھے، پھر کھڑے کھڑے ہی اجازت چاہی۔ کب تک یہاں قیام کا ارادہ ہے؟ وہ انہیں سی آف کرنے دروازے تک آئی تو پوچھنے لگے، ارادہ تو بہت زیادہ دن رہنے کا ہے، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا۔ کیا؟ وہ آگے کہنا چاہتی تھی کہ مجھے آپ کی اجازت کی ضرورت نہیں، لیکن فوراً بول پڑی، جب تک کچھ حق رکھتا ہوں اسے استعمال بھی کروں گا۔ حق استعمال کریں گے؟ وہ دروازہ بند کر کے بڑبڑاتی اندر آئی تھی اور تھکن کا بہانہ کر کے فوراً سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلے دن ناشتے کے بعد ابھی معمول کے کام شروع نہیں ہوئے تھے کہ مہروز آ گیا اسے لینے کے لیے۔ اس وقت اماں سبزی لینے کے لیے گئی ہوئی تھیں اور وہ چھوٹی آپا کے ساتھ برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی یوں ہی کوئی پرانا اخبار دیکھ رہی تھی۔ مہروز آیا تو وہ اسے لے کر اندر جانے لگی تھی کہ وہ بھی شہروز کی طرح وہیں برآمدے میں ہی بیٹھ گیا۔ کیسے آئے؟ وہ یوں ہی پوچھ گئی تھی۔ بڑے بھائی نے آپ کو لینے بھیجا ہے۔ وہ خود آتے لیکن آج کوئی ضروری میٹنگ تھی اس لیے یہ فرض مجھے سونپ دیا۔ جب تک کچھ حق رکھتا ہوں اسے استعمال کروں گا۔ فوراً ذہن پر ان کی کہی گئی بات آ گئی تھی تو کتنی دیر تک وہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ کچھ حیران اور کچھ بے یقین سے انداز سے مہروز کی طرف دیکھی گئی۔ میرے سر پر سینگ نکل آئے ہیں کیا؟ وہ اسے یوں اپنی طرف دیکھتے پا کر سر پر ہاتھ پھیرنے لگا تھا، لہجے میں شوقی تھی۔ سینگ تمہارے نہیں تمہارے بھائی کے نکلے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کچھ الٹ گیا ہے، سنائی بھی کم دینے لگا ہے اور کچھ دنوں کے بعد یقیناً آنکھیں بھی متاثر ہوں گی۔ وہ جو منہ میں آیا کہتی چلی گئی تھی۔ الہی خیر، یہ تو خطرناک بات بتا رہی ہیں آپ۔ وہ پریشان نظر آنے کی ایکٹنگ کرتا ہوا بولا، کیا ہوا؟ رات میں نے ان سے کہا تھا کہ بھی کچھ دن یہیں رہوں گی، پھر اس وقت انہوں نے تمہیں کیوں بھیج دیا؟ میں تو حکم کا غلام ہوں بھابھی، انہوں نے کہا اور میں چلا آیا۔ اور اب جا کر ان سے کہہ دو کہ میں آج نہیں آؤں گی، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ نہیں ربیہ، چھوٹی آپا جو سر جھکائے بیٹھی تھیں اس کی بات پر فوراً بول پڑی، کوئی بات ہوگی جبھی تو انہوں نے بلایا ہوگا، تمہیں منع نہیں کرنا چاہیے۔ مہروز چھوٹی آپا کی بات پر یوں ہی ان کی طرف متوجہ ہوا، لیکن پھر بہت دیر تک ان پر سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ میں جانتی ہوں کیا بات ہے، اس نے سوچا، محض اپنا حق استعمال کر کے مجھ پر جتانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر آپ چل رہی ہیں؟ مہروز اسے سوچتے ہوئے دیکھ کر پوچھنے لگا۔ ہاں، یہ جائے گی، اس کی بجائے چھوٹی آپا نے جواب دیا اور اٹھتے ہوئے بولی، تم جب تک ڈریس چینج کر لو میں چائے بناتی ہوں۔ چائے کا تکلف رہنے دیں، مہروز نے روکا۔ تکلف کیسا؟ اور پھر اماں کے آنے تک تو آپ کو رکنا ہی ہے، کیوں نہ اس دوران ہم چائے بھی پی لیں؟ ہاں چھوٹی آپا، میں بھی پیوں گی، اٹھ کر اندر چلی گئی۔ جب چھوٹی آپا کچن کی طرف جانے لگی تو وہ چونکا اور کچھ تعصب کا اثر لیے اس کی نظر ان کا تعاقب کرتی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد جب وہ چینج کر کے اپنا بیگ اٹھائے ان کے پاس آئی تو اسی وقت چھوٹی آپا بھی چائے لے کر آ گئیں۔ اس کے سامنے ٹرے رکھی تو وہ ان کے نرم ہاتھوں کو دیکھنے لگا، دھلے دھلائے اچھلے اجلے شفاف ہاتھ کے جنہیں بے اختیار تھام لینے کو دل چاہے اور کوئی جیدار ہی نہیں تھا انہیں تھامنے کے لیے۔ واپسی میں وہ کھویا کھویا سا تھا، جیسے اپنی کوئی چیز وہیں چھوڑایا ہو یا کوئی نیا احساس تھا، پتہ نہیں کیا تھا، کچھ بے قراری سی، جانے یا پا لینے کی یا کھو دینے کی، وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے برعکس وہ غصے میں تھی۔ بار بار یہ خیال کہ شہروز احمد اپنے نام نہاد حقوق کا ناجائز استعمال کر رہے ہیں اسے تیش دلا رہا تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے وہ مسلسل ضبط کر رہی تھی، ورنہ دل تو چاہ رہا تھا کہ مہروز کے سامنے دل کی بھڑاس نکالے۔ وہ اگر اپنے آپ میں ہوتا تو اس کی کیفیت محسوس کر کے اس کا منہ ٹھیک کرنے کی کوشش ضرور کرتا، لیکن تمام راستے اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوا۔ اسے گھر کے سامنے اتار کر کسی ضروری کام کا بہانہ کر کے کہیں چلا گیا۔ وہ اندر آئی تو ٹی وی لاؤنج میں وہ سامنے بیٹھا تھا، وہ بہت عجلت میں تھی اسے دیکھ کر محبت سے۔ وہ اندر آئی تو ٹی وی لاؤنج میں ہی امی سے سامنا ہو گیا، وہ بہت عجلت میں تھی، اسے دیکھ کر محبت سے مسکرائیں اور صرف اتنا کہا، آ گئیں بیٹا؟ اس کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئیں۔
وہ کچھ دیر تک وہیں کھڑی رہی، پھر اپنے کمرے میں جاتے جاتے جانے کیا خیال آیا کہ فون کے پاس شہروز کے آفس کے نمبر ڈائل کرنے لگی۔ دوسری طرف فون ان کی سیکرٹری نے اٹھایا۔ اس نے جب ان سے بات کرانے کے لیے کہا تو وہ معذرت کرتی بولی، وہ اس وقت ضروری میٹنگ میں مصروف ہیں، میں ان کی مسز ہوں۔ اس نے بھی حق استعمال کر ڈالا، وہ خواہ کہیں بھی مصروف ہوں فوراً میری بات کروائیں۔ سیکرٹری کے اوکے کہنے پر انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر بعد سماعتوں میں ان کی آواز ٹکرائی تو وہ بغیر سلام ٹوکے طنزیہ لہجے میں بولی، مسٹر شہروز احمد، بہت جلدی آپ نے اپنا حق استعمال کر ڈالا۔ کون؟ ربیہ؟ وہ واقعی حیران تھے کیونکہ اس نے کبھی انہیں رنگ نہیں کیا تھا۔ اس وقت بھی انہیں یقین نہیں تھا کہ وہ ہوگی اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی۔ جی، اسے متعجب، اتنے متعجب کیوں ہیں شہروز احمد؟ یہ میں ہی ہوں۔ کہیے کیا کام ہے؟ مجھے آپ سے کیا کام ہو سکتا ہے بھلا؟ ربیہ، انہوں نے تنبیہی لہجہ اختیار کیا، اگر کوئی کام نہیں ہے تو فون بند کر دیں، میں اس وقت بہت مصروف ہوں۔ میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسی کون سی مصروفیت ہے جو… شٹ اپ! پوری بات سنے بغیر سلسلہ قطع کر دیا تھا تو وہ ریسیور رکھ کر دل ہی دل میں بدلہ لینے کے بعد ہنستی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی۔ بیگ سے کپڑے نکال کر الماری میں رکھ رہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر کہا، بیگم صاحبہ بلا رہی ہیں۔ اس نے ابھی آتی ہوں کہہ کر بقیہ کپڑے رکھے اور الماری بند کر کے جلدی سے کمرے سے نکل آئی تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی وہ نظر آ گئیں۔ وہ جا کر ان کے پاس بیٹھی تو کہنے لگیں، بیٹا تم نے برا تو نہیں مانا میں نے تمہیں اس وقت بلوایا؟ جی، وہ حیرتوں کے سمندر میں غوطہ زن ہو گئی۔ تم ہفتہ بھر رہنے کے ارادے سے گئی تھی، لیکن بات ایسی ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی ضروری تھی، کل پھر چلی جانا۔ مجھے آپ نے بلوایا ہے؟ لیکن مہروز نے تو آپ کا نام نہیں لیا، وہ تو کہہ رہا تھا کہ اسے شہروز نے بھیجا ہے۔ وہ کھوئے ہوئے لہجے میں بولی، شہروز ہی نے بھیجا ہوگا کیونکہ میں نے شہروز سے ہی کہا تھا، اور ہو سکتا ہے مصروفیت کی بنا پر اس نے مہروز کو بھیج دیا ہو۔ وہ چپ چاپ امی کی طرف دیکھنے لگی۔ انداز ایسا تھا کہ دیکھ تو انہیں نہیں رہی تھی لیکن ذہن کہیں اور بھٹک گیا تھا۔ انجانے میں کتنی غلطی ہو گئی تھی اس سے۔ شہروز نے حق استعمال نہیں کیا تھا لیکن وہ ایسا کر گئی تھی۔ کچھ دیر پہلے فون پر اس نے ان سے بات کرتے ہوئے جو انداز اختیار کیا تھا اسے سوچ کر پسینہ آ گیا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچا ہوگا انہوں نے اور اسی کے بارے میں کیا کیا خیال کیا ہوگا۔ میرے خدا، اس نے ڈھیر ساری ندامتوں میں گھر کر سوچا، اب ان کا سامنا کیسے کر پائے گی؟ ہاں تو بیٹا، امی نے کہا تو اس نے بمشکل تمام اپنی ساری توجہ ان کی جانب مبذول کی تھی۔ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا کہ آج شام میں ندا کے سسرال والے آ رہے ہیں۔ میں نے خانسامہ کو ہدایات دے تو دی ہیں، پھر بھی تم خود دیکھ لینا، بلکہ ابھی جا کر چیک کر لینا، کسی چیز کی کمی ہو، کوئی ڈش وغیرہ بنوانا مقصود ہو تو۔ آپ فکر نہ کریں، میں سب دیکھ لوں گی، بلکہ کچھ چیزیں تو میں خود تیار کروں گی۔ وہ فوراً بول پڑی، اور ذرا انتظامات پر بھی نظر رکھنا۔ جی بہتر، وہ سعادت مندی سے بولی، پھر پوچھنے لگی، کسی خاص سلسلے میں آ رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ شادی پر زور دیں۔ تو کیا آپ ابھی ندا کی شادی نہیں کرنا چاہتی؟ نہیں، میں چاہتی ہوں کہ وہ تعلیم مکمل کر لے۔ پھر قدرے توقف کے بعد کہنے لگی، اگر وہ اصرار کریں گے تو پھر کرنی پڑے گی، بہرحال آج کروں یا کل کرنی تو ہے۔ جی، وہ اس معاملے میں مزید کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کے نزدیک یہ ان کا گھریلو معاملہ تھا، وہ اس گھر کی فرد بہرحال نہیں تھی۔ میں کچن دیکھ لوں؟ ہاں ضرور۔ امی کی اجازت ملتے ہی وہ ان کے پاس اٹھ کر کچن میں آ گئی، سامان چیک کرتے ہوئے ساتھ خانسامہ سے پوچھتی گئی کہ وہ کیا پکانے کی تیاری کر رہا ہے۔ پھر ایک آدھ ڈش جو وہ خود بھی چاہتی تھی اس کا سامان اسی وقت اس نے منگوا لیا تھا۔ پھر سارا دن وہ خاصی مصروف رہی، ڈرائنگ روم کی صفائی اپنی نگرانی میں کروائی، کچن میں وقفے سے جانا اور ڈرائنگ روم میں ٹیبل پر ہر چیز قرینے سے رکھنا۔ اپنی دانش میں پوری کوشش کی کہ کوئی بے ترتیبی نہ ہو۔ دوپہر میں امی نے کہا بھی کہ کچھ دیر آرام کر لو، لیکن وہ مصروف رہی۔ پھر جب ہر طرف سے پورا اطمینان ہو گیا تب اپنے کمرے میں آئی، گھڑی کی طرف دیکھا 4 بج رہے تھے، اب سونے کا ٹائم نہیں تھا۔ فریش ہونے کے بعد نہانے کا ارادہ کیا اور فوراً باتھ روم میں گھس گئی تھی۔ نہا کر نکلی، مہمانوں کے سامنے اچھے حلیے میں جانا چاہیے۔ جلدی سے الماری کھول کر کپڑے منتخب کرنے لگی، ہلکا فیروزی رنگ اس پر بہت سوٹ کرتا تھا، اس نے وہی نکال لیا اور ابھی الماری بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ لاؤنج سے آتی شہروز کی آواز اس کے پورے وجود کو لمحہ بھر کے لیے سن کر گئی تھی۔ صبح کا واقعہ جو وہ مصروفیت میں بھول بیٹھی تھی ایک دم یاد آیا تو اسے سینے میں اپنا سانس رکتا محسوس ہونے لگا۔ یہ سوچ کر پھر پریشان ہو گئی، اپنا لہجہ یاد آیا، کس طرح ان سے کہہ رہی تھی، میں پوچھ سکتی ہوں کہ ایسی کون سی مصروفیت ہے جو… میرے خدا، یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا۔ وہ ان سے زیادہ دیر چپ تو نہیں سکتی تھی، لیکن فون پر ان سے بچنے کے لیے ان کے اس طرف آنے سے پہلے ہی کپڑے لیے ندا کے کمرے میں چلی گئی۔ ندا اس کی اڑی اڑی رنگت دیکھ کر تشویش سے بولی، آپ کو کیا ہوا؟ وہ کچھ دیر بول ہی نہ سکی، بس نفی میں سر ہلا دیا۔ میرا خیال ہے تھک گئی ہیں، ندا نے خود ہی قیاس کیا، تو پھر وہ نفی میں سر ہلاتی گرنے کے سے انداز میں اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ بھابھی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مسلسل خاموشی سے ندا گھبرا کر پوچھنے لگی۔
پھر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ ارے آپ کے ہاتھ تو ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ اس خیال سے کہ کہیں ندا گھبرا کر شہروز کو ہی نہ بلا لائے فوراً بول پڑی، میں ٹھیک ہوں، ابھی نہا کر نکلی ہوں نا، اس لیے ہاتھ ٹھنڈے ہو رہے ہیں۔ ہاں تم یہ سوٹ دیکھ لو، یہ میں پہننے کے لیے کیسا ہے؟ آپ پہنیں گی؟ ندا نے قدرے تعجب سے کہا۔ ہاں کیوں؟ رہنے دے بھابھی، ندا نے اس کے ہاتھ سے سوٹ لے کر ایک طرف ڈال دیا۔ اچھا تو ہے، اس نے کہا۔ ہاں اچھا تو ہے، پھر بھی اسے مت پہنے، ندا بولی۔ پھر وہ سوالیہ نشان بن کر پوچھنے لگی، ساڑی باندھیں، ایمان سے آپ پر بہت سوٹ کرے گی۔ ندا پلیز، مجھے کچھ میزبانی کے فرائض بھی انجام دینے ہیں اور ساڑی میں بہت الجھن محسوس کروں گی، بلکہ مجھ سے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اس نے منع کر دیا، لیکن ندا نے بہت محبت سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے تھے۔ میری خاطر بھابھی، ایمان سے آپ بہت اچھی لگیں گی، اور کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، ملازم سے کہہ دیجیے گا۔ مجھے باندھنی بھی نہیں آتی، اس نے نیا شوشہ چھوڑا۔ میں باندھ دوں گی، بلکہ پنیں بھی لگا دوں گی، کہ ورنہ آپ کو سنبھالنی پڑے گی اور نہ ہی دقت محسوس ہوگی۔ ٹھیک ہے، اب خود جا کر میری الماری میں سے اپنی مرضی سے کوئی بھی ساڑی نکال لاؤ، اس نے ہتھیار ڈالتے کہا۔ تو ندا اس کے گال پر پیار کرتے فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ویسے ہی رنگ کی ساڑی تھی جیسا وہ سوٹ لائی تھی۔ پھر ندا خود ہی استری بھی کرنے لگی۔ وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر یوں ہی ذرا کمر سیدھی کرنے کی غرض سے لیٹ گئی تھی۔ ندا امی پکارتی اندر آئیں، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگی، تم یہاں ہو بیٹا، میں تمہارا ہی پوچھنے آئی تھی۔ جی کوئی کام ہے؟ وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں یہ کہنے آئی تھی کہ اب تم تیار ہو جاؤ، مہمان بس آنے والے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تیار ہو کر میرے پاس آ جانا، امی جاتے جاتے کہنے لگی۔ پھر وہ تیار ہونے کے بہانے ندا کے کمرے میں ہی رہی۔ اصل میں تو وہ شہروز احمد سے چھپ رہی تھی، انہی کے ڈر سے امی کے کہنے کے باوجود تیار ہونے کے بعد ان کے پاس نہیں گئی تھی۔ جب ملازمہ بلانے آئی تو اس کی زبان ہی معلوم ہوا کہ مہمان آ چکے ہیں، تب وہ کمرے سے نکلی، اور یہ جان کے کہ مہمانوں کے سامنے تو وہ کچھ کہنے سے رہے، اب اسے سہارا ہو گیا تھا۔ ڈرائنگ روم کے دروازے پر قدم رکھتے وہ ٹھٹک کر رک گئی تھی۔ بالکل سامنے شہروز بیٹھے تھے، اور وہ اسی وقت یوں ہی بلا ارادہ ادھر متوجہ ہوئے تھے۔ اس پر نظر پڑی تو ایک پل میں جانے کتنے رنگ ان کی آنکھوں میں سما آئے تھے۔ ساڑی میں اس کا تارشا ہوا دراز قدر نمایاں ہو گیا تھا، حالانکہ اس نے پہلو کو دوسرے کندھے تک پھیلایا ہوا تھا۔ فیروزی رنگ واقعی بہت سوٹ کر رہا تھا، ساتھ فیروزے کا سیٹ اور میک اپ، وہ عام دنوں سے کس قدر مختلف لگ رہی تھی، اور وہ اس پر پھیلے اس کے گجرا بال۔ کوئی تو وقت تھم جانے کی نوید دے، وہ اسے دیکھتے رہیں، یوں ہی دیکھتے رہیں، کوئی تشنگی نہ رہے، کوئی کسک نہ رہے۔ شہروز احمد، یہ کیا حماقت ہے؟ دل کے ٹوکنے پر سنبھلے، لیکن بے اختیاری پر اختیار نہ رہا تھا۔ وہ بھی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ آئیے ربیہ، یہ لہجہ صرف اسی کے لیے تھا جس کا خمیر تسخیر کر لینے والی مٹی سے اٹھایا گیا تھا، جو دل کے تاروں کو چھو کر بھی انجان تھی، بے خبر تھی۔ پھر اس کے قریب چلے آئے، مخصوص انداز میں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، اور اپنے ساتھ لیے ہوئے سب کے درمیان آ گئے۔ امی نے ستائش بھری نظروں سے اسے دیکھ کر محبت سے بولی، یہ ربیہ ہے، میری بہو، آپ نے پہلے اسے دیکھا ہوگا؟ ہاں، بس شادی پر ہی دیکھا تھا، پچھلی بار جب آئے تھے تو یہ شاید میکے گئی ہوئی تھیں، ساس کہنے لگیں۔ اسے محسوس ہوا جیسے سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے ہوں۔ بہت ساری نظروں اور قریب بیٹھے شہروز احمد کے وجود سے اٹھتی مسحور کن مہک نے اسے نروس کر دیا تھا۔ دل چاہا کہ بہانے سے اٹھ کر چلی جائے، یا پھر اپنے اور شہروز احمد کے درمیان کچھ فاصلہ ہی پیدا کر دے۔ جو کندھا بار بار اس کے کندھے سے ٹکرا رہا تھا، ملازم ٹرالی دھکیلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور فوراً اٹھ کر ٹرالی اپنی طرف کھینچ لی تھی۔ ملازم کو جانے کا اشارہ کیا، پھر سب کو اسکواش سرو کرنے لگی۔ امی کے پاس جا بیٹھی۔ سرگوشی میں اس نے پوچھا کہ کیا وہ ڈرائنگ روم کا جائزہ لے لے، اور ان کی اجازت ملتے ہی وہاں سے چلی آئی تھی۔ باہر آتے ہی پہلے اطمینان کا طویل سانس لیا، پھر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی تو ٹیبل کا جائزہ لینے کے بجائے کرسی کھینچ کر وہیں آ گئی تھی۔ اچانک ایک نامعلوم سا احساس اس کے گرد حصار کھینچنے لگا، جس میں مقید ہوتے ہی اس نے سوچا، اگر ثاقب حسن جان لیتا کہ زندگی میں مجھے قدم قدم پر ایسی صورتحال کا سامنا ہوگا تو شاید وہ کبھی قدم ہی نہ اٹھاتا، یا پھر میرے حصول کا خیال دل سے نکال دیتا۔ کب سوچا تھا کہ محبت میں ایسی کڑی آزمائشوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے؟ کیا محبت زندہ ہے؟ دل دھڑک دھڑک کر اسے سوال کرنے لگا تھا، اور وہ اپنا محاسبہ کرنے جا رہی تھی کہ شہروز احمد اس کے سامنے آن کھڑے ہوئے، اور یوں ہی کبھی کبھی کھو جانا تو اس کی عادت تھی۔ دل سوال کر رہا تھا، ذہن جواب سوچنے میں مصروف، اور نظریں ان پر جمی رہ گئیں۔ ربیہ، انہوں نے پکارا، اور اندر کے شور میں اسے ان کی آواز سنائی ہی نہ دی۔ ربیہ! دوبارہ پکارنے کے ساتھ میز کو بھی انگلیوں سے بجائے تو وہ چونکی اور فوراً کھڑی ہو گئی۔ کیا سوچنے لگی تھیں؟ کچھ نہیں، اس کے لہجے کی افسردگی ان سے چھپی نہ رہ سکی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ بے قراری سی بے قراری،
جی مختصر یہی کہہ سکی۔ میں سارے انتظام کا سرنو جائزہ لینے آئی تھی۔ پھر اپنے آپ پر قابو پا کر ان سے پوچھنے لگی، سب ٹھیک ہے نا؟ بظاہر تو سب ٹھیک ہی لگ رہا ہے۔ بظاہر؟ ہاں ربیہ جی، بظاہر تو سب ٹھیک ہی لگتا ہے، اندر کا حال خدا جانے، یا وہ جس پر بیتے۔ ذو معنی بات کہی، پھر رکے نہیں۔ پھرنا چاہتے ہوئے بھی اسے کھانے میں سب کے ساتھ شریک ہونا پڑا۔ امی بڑے فخر سے بتا رہی تھی کہ سارا انتظام ربیہ نے کیا ہے، اور سب کی تعریفوں پر وہ شرمندہ ہوتی رہی۔ پھر رخصت ہوتے ہوئے سلمان یعنی ندا کا منگیتر، اس نے خاص طور پر اسے کہا کہ وہ یہ سارے ڈھنگ اپنی نند کو ضرور سکھائے۔ وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ ہر طرف سے اپنا اطمینان کر لینے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں آئی تو شہروز صوفے پر بیٹھے ہوئے میگزین دیکھنے میں مصروف تھے۔ حقیقت میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ سیدھی ڈریسنگ روم میں چلی گئی تھی۔ ڈریس چینج کر کے واپس آئی تو وہ اسی طرح بیٹھے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ان کے یہاں بیٹھنے کا جواب سوچتی ہوئی ساڑی طے کر کے ہینگر پر لٹکانے لگی۔ یہ کام بھی ہو گیا، اور جب مصروف رہنے کا کوئی بھی بہانہ نہ رہا تو مجبوراً ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا، اور وہ تو اسی انتظار میں تھے۔ میگزین ایک طرف رکھ کر پوچھنے لگے، فارغ ہو گئی آپ؟ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ یہاں آ کر بیٹھیں۔ انہوں نے قریب والے صوفے کی طرف اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے چلتی ہوئی وہاں جا بیٹھی۔ بند مٹھی ہونٹوں پر جمائے وہ کچھ دیر تک اس کی طرف دیکھتے رہے، پھر اطمینان سے سامنے میز پر ٹانگیں سیدھی کرتے ہوئے بولے، میں یہ معلوم کرنا چاہ رہا ہوں کہ صبح فون پر آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ میرے خدا، جس بات کا ڈر ہو وہ ضرور ہو کر رہتی ہے۔ کیا تھا جو یہ صبح والا واقعہ ہی بھول جاتے؟ اس نے سوچا، بتائیے کس کے حقوق کی بات کر رہی تھیں، میرے یا اپنے؟ اس کے خاموش رہنے پر کہنے لگے، میں واقعی اس وقت بہت مصروف تھا، آپ کی بات ڈھنگ سے سن نہیں سکا۔ ان کے لہجے میں خفگی نہیں تھی بلکہ دوستانہ انداز تھا، اور اس کی بات نہ سن سکنے کا تھوڑا ملال بھی۔ آئی ایم سوری شہروز، وہ بمشکل اپنے آپ کو بولنے کے قابل بنا سکی۔ میں نے غلط فہمی کی بنا پر آپ کو رنگ کر لیا تھا۔ کیسی غلط فہمی؟ وہ وضاحت طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میرا خیال ہے کہ اب جب کہ غلط فہمی نہیں رہی تو اسے دہرانے سے کیا فائدہ؟ پھر بھی میں جاننا چاہوں گا۔ وہ بضد تھے، اور میں بتانا نہیں چاہتی، وہ فیصلہ کن انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ربیہ بیٹھ جائیں۔ لیکن وہ نہیں بیٹھی، رخ موڑے بولی، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اچھا، وہ کھڑے ہو گئے۔ ایک بات بتائیں ایمانداری سے، کیا میری کسی بات نے آپ کو دکھ پہنچایا ہے؟ نہیں، وہ ان کی طرف دیکھے بغیر بولی۔ کچھ خفا لگتی ہیں۔ نہیں شہروز احمد، وہ ان کی طرف پلٹی، میں کبھی کسی سے خفا نہیں ہوئی، اپنی اب تک کی زندگی میں کبھی کسی سے نہیں روٹھی۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ مجھے ایسا لگا کہ اگر میں روٹھ گئی تو کوئی منا نہیں پائے گا۔ آپ کو بھی شہروز احمد؟ اس کچھ وقت کے ساتھ میں خیال رکھنا ہے کہ لمحہ بھر کو خاموش رہ کر وہ بولی، مجھے روٹھنے نہ دینا۔ میں تمہیں کیوں روٹھنے دوں گا بھلا؟ انہوں نے سوچا، کوئی اپنی متاع عزیز کو خفا نہیں کر سکتا، اور نہ ہی خفا ہو سکتا ہے۔ وہ کچھ اور بھی سوچتے کہ وہ بولی، اور اس کی آواز ان کی سوچوں کو توڑ گئی۔ اگر آپ کہیں تو میں اسٹڈی میں چلی جاؤں؟ وہ انہیں جانے پر آمادہ نہ دیکھ کر کہنے لگی۔ کیوں؟ آپ کو وہاں دقت ہوتی ہوگی؟ نہیں۔ اوکے، شب بخیر۔ وہ اس خیال سے کہ کہیں وہ اصرار نہ کرنے لگے جلدی سے شب بخیر کہہ کر چلے گئے۔ وہ بھی سونا چاہتی تھی، اتنے دنوں بعد آج کا دن مصروف گزرا تھا، اور مصروفیت نے تھوڑی دوتاری کر ہی دی تھی۔ دل چاہا تکیے پر سر رکھے اور پل میں غافل ہو جائے، لیکن بیڈ پر جانے کو دل نہیں چاہا۔ اچانک احساس ہونے لگا کہ وہ کسی دوسرے کے بیڈ روم پر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ یہاں کی کوئی چیز اس کی نہیں، وہ زبردستی کی مہمان ہے، اور شاید بن بلائی بھی۔ آہستہ روی سے چلتی ہوئی وہ کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ لون متری چاندنی نے اسے فوراً ہی اوپر دیکھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ آسمان کے سینے پر چکمکاتے ستاروں کے درمیان پورا چاند کائنات پر اپنی چاندنی کر کے شاداں فرحاں تھا۔ اس کی نظر چاند کے اندر کسی کا عکس تلاش کرنے لگی۔ کتنی دیر گزر گئی، آنکھیں دکھنے لگیں، لیکن وہ جسے تلاش رہی تھی وہ کہیں نہیں ملا۔ نہ پورے میں اس کا عکس جھلملایا اور نہ ستاروں کے جھرمٹ میں۔ وہ پریشان ہو گئی۔ میرے خدا، میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انتہائی دکھ کے احساس میں گھر کر اس نے سوچا، یہ کون سا راستہ ہے جہاں سے پلٹ کر دیکھنے پر کوئی نظر نہیں آتا؟ نہ سامنے کسے آواز دوں، کسے پکاروں؟ آنکھوں میں نمی اتری تو ہر شے دھندلا گئی تھی۔ گرل پر پیشانی ٹکا کر پل کے موند لی تو آنکھوں میں نمی ٹھہری، چپ چاپ رخساروں پر اتر آئی تھی۔ لمحے سے رکھتے رہے، چپ چاپ بن آہٹ کے، کہیں کوئی آواز نہیں تھی، کوئی ہمدم نہیں تھا، کوئی غمگسار نہیں تھا۔ کاش کوئی تو ہو جو پلکوں سے بے آواز ٹوٹے موتیوں کو محسوس کر کے چلائے، نرمی سے پوچھے، کیوں روتی ہو؟ تمہارے آنسو اتنے عذرا تو نہیں، انہیں یوں مت لٹاؤ۔ لیکن کون تھا جو بے آواز آنسوؤں کا سبب پوچھتا؟ اس نے خود ہی سارے آنسو اپنے دامن میں گرا لیے تھے، اور تھکے تھکے قدموں سے صوفے پر آ بیٹھی۔ پتہ نہیں ذہن تھکا ہوا تھا یا دل آزردہ کہ کوئی بات اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ مختلف اندیشے، مختلف وسوسے جو آہستہ آہستہ دل میں جگہ بناتے ہیں، اور بے شمار سوالات جو اس سے متعلق تھے،
اور जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते वो सो गई थी। सुबह मामूल के मुताबिक उसकी आंख नहीं खुली। जिस वक्त शहरोज उठ कर आए वो बेखबर सो रही थी। उन्होंने उठाना मुनासिब नहीं समझा। वैसे भी आज छुट्टी का दिन था। वो कोई आवाज़ पैदा किए बिना कमरे से निकल आए थे। हस्बे मामूल लॉन में चहलकदमी करते रहे। आज महरोज उठकर नहीं आया था। शायद छुट्टी की वजह से सोता रहा हो। उन्होंने उसके कमरे की बंद खिड़की को देखा, फिर अंदर चले आए थे। खानसामा चाय लेकर आ रहा था। उन्होंने रोज़ाना की तरह लाउंज में बैठकर चाय पी, साथ साथ अखबार भी देखते रहे। इस दौरान अम्मी और फिर महरोज भी अपने कमरे से निकल आया था। निदा आई तो सीधी किचन में चली गई थी। रबिया नहीं उठी। अम्मी उन्हें मुखातिब करके पूछने लगी। नहीं, और मैंने उठाया भी नहीं। वो अखबार तय करके एक तरफ रखते हुए बोले। अच्छा किया नहीं उठाया, शायद कल की मसरूफियत ने उसे थका डाला। कदे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगी। बहुत नेक और सादतमंद लड़की है, कभी किसी काम को मना नहीं करती। कल सारा दिन मजाल है जो उसके माथे पर कोई शिकन भी आई हो। ये यकीनन हमारी खुशनसीबी है कि रबिया जैसी लड़की इस घर में आई है। भाई जान की पसंद को दाद दीजिए अम्मी, महरोज शरारत से बोला। शरोज की पसंद हमेशा से हर मामले में अच्छी रही है, अम्मी मुस्कुराकर कहने लगी। तो वो अपनी जगह पहलू बदल कर रह गए। कल निदा के ससुराल वाले भी तो बहुत तारीफ कर रहे थे। अम्मी की बात पर उन्हें मौजू बदलने का बहाना मिल गया। यूं बोले जैसे उन्हीं की बात पर उन्हें याद आया हो। हाँ अम्मी, फिर निदा के बारे में आप क्या कहती हैं? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। उसके ससुराल वाले तो अब जल्दी शादी करना चाहते हैं, जबकि मेरा ख्याल था कि निदा कम अज़ कम इम्तिहान तो दे ले। निदा के इम्तिहान कोई बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, यही कोई 3-4 महीने हैं, और इतना अर्सा तो शादी की तैयारी में भी लग ही जाता है। आप इनसे कह दें कि जैसे ही निदा इम्तिहान से फारिग होगी हम शादी कर देंगे। मैंने कल भी उनसे यही कहा था, लेकिन पता नहीं उन लोगों को किस बात की चलती है। मैं एक बार फिर उनसे बात करके उन्हें कायल करने की कोशिश करूंगा, और मेरा ख्याल है कि वो हमारी बात मान लेंगे। कदे तौक़ुफ़ के बाद कहने लगे। इस दौरान अगर महरोज की भी कहीं बात हो जाए तो? हाँ, मेरी अपनी भी यही ख्वाहिश है कि साथ साथ महरोज की भी शादी कर दें। अम्मी ने फ़ौरन उनकी तायद की थी। फिर कोई लड़की देखी आपने? लड़कियां तो कई देखी हैं बेटा, और सभी माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं, लेकिन मैं जो चाहती हूँ वो। अम्मी खामोश होकर पता नहीं क्या सोचने लगी। आप क्या चाहती हैं? वो पूछने लगे। मैं शायद रबिया जैसी लड़की ढूंढ रही हूँ। भाभी जैसी लड़की ढूंढनी है तो? महरोज बेख्तियार बोला और फिर फ़ौरन ही खामोश हो गया। हाँ हाँ कहो, खामोश क्यों हो गई? शहरोज चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और उसे झेंपते देखकर उसे हौसला देने की गर्ज से बोले। कमाल है यार, बात तुम्हारी शादी की है और हम तुम्हारा ही मशवरा नहीं ले रहे। मेरा ख्याल है कि बिला झिझक अपनी पसंद बता दो। मैं? वो सर खुजाने लगा। कम ऑन महरोज, अम्मी बिल्कुल एतराज़ नहीं करेंगी। शहरोज ने फिर उसका हौसला बढ़ाया। मैं भला क्यों एतराज़ करूंगी? क्या शहरोज की पसंद पर एतराज़ किया था मैंने? और फिर बेटा तुम तो मेरा मसला हल कर रहे हो, जल्दी बताओ। अम्मी की बात पर कुछ हौसला हुआ तो कहने लगा। असल में कल अचानक एक लड़की अच्छी लगी। यह हादसा अचानक ही हुआ करता है। शहरोज हंसी। तुम कुछ अता पता भी बताओ। आप लोग जानते हैं। हम तो बहुत सारे लोगों को जानते हैं, अब हमें क्या मालूम कि तुम किसकी बात कर रहे हो। मैं भाभी की बहन की बात कर रहा हूँ, ग़ालिबन उनसे बड़ी हैं। महरोज सर झुकाकर कह रहा था। चाहता था कि अपनी बात का रद्द-ए-अमल देखे, लेकिन फ़ौरन सर न उठा सका। कौन? सूफिया? उनकी आवाज़ में हैरत का अंसर नुमाया था। मैं नाम नहीं जानता, उसने नाइल्मी ज़ाहिर की। तुमने कहाँ देखा उसे? कल जब भाभी को लेने उनके घर किया था। शहरोज उस पर से नज़र हटाकर अम्मी की तरफ देखने लगे, और फिर कितनी देर तक उन दोनों में से कोई कुछ बोल ना सका। फिर वो खुद ही कहने लगा। आप भाभी जैसी लड़की चाहती हैं तो उस घर के पुरसकून माहौल को बरकरार रखे, तो ऐसी लड़की आपको और कहीं नहीं मिलेगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगा। आप कहेंगी मैंने शायद लड़की को ठीक तरह से देखा नहीं, तो मैंने उसे देखा है, चलते हुए भी। उसके पैर में शायद नुक्स है, वो चलते हुए ज़रा लंगड़ाती है। तुम्हें उससे हमदर्दी हुई होगी। अम्मी बड़ी देर बाद बोली। नहीं, वो फ़ौरन बोल पड़ा। मैं इस हमदर्दी की बिना पर मैं इतना बड़ा फ़ैसला नहीं कर सकता, और ये फ़ैसला मैंने उसी वक्त नहीं किया था। वहाँ से आने के बाद हर पहलू से सोचा, इसके बाद मैंने फ़ैसला किया। बिलाखिर इख्तिताम पर वो अम्मी को देखने लगा तो वो कहने लगी। बेटा मुझे तुम्हारी पसंद और तुम्हारे फ़ैसले से कोई ख़िलाफ़ नहीं और ना एतराज़ है, फिर भी मैं कहूँगी कि तुम नौजवान हो, जज्बाती भी हो सकते हो, और जज्बात में किए गए फ़ैसले पायदार नहीं होते। बेहतर है कि तुम कुछ वक्त और सोच लो। मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आपको इख्तिलाफ़ हो या एतराज़ तो आप बखुशी मेरी पसंद को रिजेक्ट कर सकती हैं। मैं कतई बुरा नहीं मानूंगा, और आप जहाँ कहेंगी वहीं शादी भी कर लूँगा। इसके बरक्स अगर मेरी पसंद का सवाल उठाएंगी तो मैं ना सिर्फ आज बल्कि आइंदा भी जब कभी आप मुझसे पूछेंगी उसी का नाम लूँगा। उसकी बात पर अम्मी कुछ देर तक सोचती रहीं, फिर शहरोज से पूछने लगीं। तुम क्या कहते हो? मैं क्या कहूँ? वो उल्टा उन्हीं से पूछने लगे। मेरा मतलब है तुम्हारा वहाँ आना जाना है, तुमने उस लड़की को कैसा पाया? मैं वहाँ बहुत तो नहीं जाता, वो दामन बचाते बोले।
بہرحال آپ خود سوچ سکتی ہیں کہ ایک ہی گھر میں اور ایک ہی ماحول میں پروان چڑھنے والی لڑکیاں بہت زیادہ مختلف تو نہیں ہوں گی۔ توقف کے بعد کہنے لگے، ویسے اچھی لڑکی ہے، بس ذرا احساس کمتری کا شکار ہے۔ یہ احساس کمتری ان لوگوں نے بخشا ہوگا جو اسے دیکھ کر ریجیکٹ کر دیتے ہوں گے، میں ذرا سے نقص کی بنا پر۔ مہروز کی بات پر امی ہلکے سے مسکرائیں، جان گئی تھیں کہ اس کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہوگا۔ بہرحال بیٹا، مجھے خوشی ہے کہ تم اس نقص کے ساتھ اسے قبول کر رہے ہو، اور ایک بات یاد رکھنا کہ زندگی میں کبھی تم نے اس نقص کی بنا پر اس کی دل آزاری کی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا امی، وہ ان کے کندھے پر سر ٹکا کر بولا۔ پھر یہ سلسلہ کب شروع کر رہی ہیں؟ شہروز امی کو رضامند دیکھ کر پوچھنے لگے۔ نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ مہروز کے فوراً بولنے پر شہروز اور امی بے ساختہ ہنس پڑے۔ اسی وقت ندا ناشتے کے لیے بلانے آ گئی تھی تو امی اس سے کہنے لگیں، بیٹا اپنی بھابھی کو بھی اٹھا دو، ناشتہ ہمارے ساتھ کرے، پھر بے شک سو جائے۔ ندا سر ہلاتی ہوئی چلی گئی۔ وہ اٹھ چکی تھی اور اب کمرے سے نکلنے ہی والی تھی کہ ندا کو دیکھ کر معذرت کرتے بولی، سوری مجھے اٹھنے میں کچھ دیر ہو گئی۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، ہم لوگ ابھی ناشتہ کرنے جا رہے ہیں۔ اچھا، وہ گھڑی دیکھتے ہوئے ندا کے ساتھ آ گئی۔ پھر ناشتے کے دوران مہروز اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، بھابھی آج امی آپ کے گھر جا رہی ہیں۔ میرے گھر؟ وہ سوالی نظروں سے دیکھنے لگی۔ میرا مطلب ہے کہ آپ کے میکے۔ وہ اس کے سوال کا جواب دیتا بولا، اچھا۔ وہ اچھا کہہ کر چپ ہو گئی۔ کیا بات ہے، آپ پوچھیں گی نہیں؟ کس لیے؟ شہروز کے ٹوکنے پر پہلے اس نے ان کی طرف دیکھا، پھر مہروز اور ندا پر سے ہوتی ہوئی اس کی نظریں امی پر جا ٹھہری۔ بیٹا میں تمہاری بہن صوفیہ کے لیے جانا چاہتی ہوں۔ چھوٹی آپا کے لیے؟ اس کے ہونٹوں نے بے آواز جنبش کی اور فوری طور پر امی کی بات کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ ہاں، لیکن پہلے یہ بتا دو کہ کہیں منسوب تو نہیں؟ فوراً اس کی سمجھ میں آ گیا۔ نفی میں سر ہلاتی بولی، نہیں، لیکن آپ کس لیے جانا چاہتی ہیں؟ ظاہر ہے اب اس گھر میں صرف مہروز ہی رہ گیا ہے۔ مہروز؟ اسے بالکل یقین نہیں آیا، اور یقین آتا بھی کیسے؟ اتنے معمولی لڑکے انہیں ریجیکٹ کر چکے تھے۔ تصدیق کے لیے کبھی مہروز کی طرف دیکھتی، کبھی شہروز کی طرف۔ وہ اس کی کیفیت سمجھ گئے تھے کہ وہ غیر یقین سی ہے، اور اس خیال سے کہ کہیں اس کے منہ سے کوئی غلط بات نہ نکل جائے، ٹیبل کے نیچے اس کے پیر کو اپنے پیر سے دبا کر سنبھلنے کا اشارہ کیا اور وہ فوراً سنبھل بھی گئی تھی۔ باقی اگلی قسط میں۔